کرناٹک میں جاری سماجی، اقتصادی اور تعلیمی سروے پر روک لگانے سے ہائی کورٹ کا انکار، مگر شفافیت اور پرائیویسی کی دی ہدایت۔ کورٹ نے کہا سروے میں حصہ لینا لازمی نہیں، جمع شدہ ڈیٹا خفیہ رکھنے کی بھی حکومت کو دی ہدایت۔ آئی لو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوسٹر اور بینر اٹھانے پر ملک گیر کریک ڈاؤن، 1300 سے زائد مسلمانوں کے خلاف ملک بھر میں مقدمے، اب تک 38 افراد گرفتار۔ یو پی میں سب سے زیادہ کارروائی، انسانی حقوق تنظیموں کی حکومت اور پولیس کے رویے پر تشویش، اے پی سی آر کا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ۔ مسلمانوں کی تاریخی مساجد اور زمینوں کے خلاف حکومتی کارروائیاں جاری۔ اب گجرات ہائی کورٹ نے سڑک کی توسیع کے منصوبے کے لیے 400 سال قدیم مسجد کے حصے کو مسمار کرنے کی دی اجازت، مسجد انتظامیہ کی عرضی عدالت سے خارج۔ سابق چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کے نئے انٹرویو کے بعد کھڑا ہوا نیا تنازع، بابری مسجد کی تعمیر کو بے حرمتی کا ابتدائی عمل قرار دیا۔ انٹرویو کے بعد بابری مسجد فیصلے سے متعلق عدلیہ کی غیر جانبداری پر اٹھ رہے ہیں سوال۔ سینئر وکیل پرشانت بھوشن کی سابق سی جے آئی پر شدید تنقید، کہا یہ انٹرویو ان کی فرقہ وارانہ ذہنیت کو کر رہا ہے بے نقاب۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی سرگرمیاں تیز، 6 اکتوبر کے بعد الیکشن کمیشن کرے گا انتخابات کی تاریخوں کا اعلان۔ لداخ تحریک کے دوران ہوئے تشدد کے لیے مودی حکومت نے سماجی کارکن سونم وانگ چک کو ٹھہرایا ذمہ دار، نوجوانوں کو اکسانے کا لگایا الزام۔ گزشتہ روز ہوئے تشدد میں پولیس کی فائرنگ سے 5 لوگوں کی ہوئی تھی موت، جبکہ مظاہرین نے بی جے پی دفتر کو کیا نذر آتش۔ سونم وانگ چک کی تنظیم کے خلاف بھی ایکشن میں سرکار، غیر ملکی عطیات کی جانچ شروع۔ وانگ چک بولے ہماری سرگرمیاں شفاف۔ لداخ تشدد پر جموں کشمیر کی سیاسی جماعتیں مودی حکومت پر حملہ آور، عمر عبداللہ بولے اب تو کھلنی چاہیے دہلی کی آنکھ۔ پیپر لیک کے خلاف اتراکھنڈ میں شدید احتجاج کے درمیان وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے پھر کھیلا فرقہ وارانہ کارڈ۔ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اب پیپر لیک کو نقل جہاد کا نام دینے کی کوشش کی۔ اپوزیشن کی شدید تنقید، لوگوں کو بانٹنے کے بجائے اصل مسائل پر توجہ دینے کی دی صلاح۔ کوچنگ مافیا اور نقل مافیا ایک ہو کر راجیہ میں نقل جہاد چھیڑنے کا پریاس کر رہے ہیں، جانچ سے پہلے ہی پردیش میں اراجکتا پھیلانے کا پریاس کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سبھی ان سبھی نقل مافیاؤں کو، ان جہادیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار راجیہ میں نقل مافیاؤں کو جب تک مٹی میں نہیں ملا دے گی تب تک ہم گارنٹی نہیں کر سکتے۔ گجرات کے گاندھی نگر میں سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد حالات کشیدہ، پیغمبر اسلام کی شان میں توہین آمیز پیغامات پوسٹ کیے جانے کے بعد 2 گروہوں کے مابین تصادم، پتھراؤ اور آگزنی کے بھی الزامات، پولیس نے 60 افراد کو کیا گرفتار۔ دفاعی شعبے میں ہندوستان کی بڑی کامیابی، پہلی مرتبہ ریل لانچر سے داغا گیا اگنی پرائم میزائل، 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت۔ فلسطین پر مودی حکومت کے بدلتے موقف سے سونیا گاندھی ناراض، کہا مسئلہ فلسطین پر مودی حکومت کا موقف انسانیت اور اخلاقیت سے عاری، نسل کشی کے 2 سال کے بعد بھی مودی حکومت کی خاموشی پر اٹھائے سوال۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں میں 170 مقامات پر اسرائیل کی بمباری، درجنوں افراد شہید، سینکڑوں زخمی۔ اسرائیل کا حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، حماس نے کہا اسرائیلی حملوں سے یرغمالیوں کی جان خطرے میں۔ غزہ میں نسل کشی کے مجرم نتنیاہو اب خوف کے سائے میں، امریکہ جانے کے لیے فرانس سمیت کئی یورپی ممالک کی فضائی حدود کا نتنیاہو نے کیا بائیکاٹ، عالمی عدالت نے جاری کیے ہیں گرفتاری کے وارنٹ۔ مشرق وسطیٰ اور غزہ بحران پر امریکہ کا نیا موقف، مسلم قیادت کو پیش کیا 21 نکاتی پلان۔ مشرق وسطیٰ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف بولے غزہ سے متعلق جلد ہی آئے گا کوئی بڑا فیصلہ۔ گزشتہ دنوں کئی مسلم لیڈران سے امریکی صدر نے کی تھی ملاقات، ایران کے ساتھ بھی مذاکرات کی تیاری میں امریکہ۔ لندن کے مسلم میئر صادق خان کے خلاف UN اجلاس میں ٹرمپ کے ہرزہ سرائی پر لندن میئر کا جوابی حملہ، ٹرمپ کے بیانات کو ان کی انتہا پسند سوچ قرار دیا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ لندن میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں صادق خان۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے جا رہے بحری جہازوں کے قافلے پر لگاتار حملوں کے بعد اٹلی اور اسپین کا بڑا فیصلہ، امدادی جہازوں کی حفاظت کے لیے بحری جنگی جہاز بھیجنے کا اعلان۔ فلوٹیلا کے خلاف لگاتار اسرائیلی وزراء کے سامنے آ رہے ہیں دھمکی آمیز بیانات۔ فیفا اور یویفا کا دوہرا معیار، غزہ میں نسل کشی کے باوجود اسرائیل کی رکنیت ختم کرنے سے انکار، روس پر فوری پابندی اور اسرائیل پر مکمل خاموشی پر انسانی حقوق تنظیموں کا زبردست احتجاج۔ اسپین کی ورلڈ کپ بائیکاٹ کی دھمکی، اب تک 800 سے زائد فلسطینی کھلاڑیوں کا قتل کر چکا ہے اسرائیل۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔